بسم الله الرحمن الرحيم. باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف بالقاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. جی باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. وبه قال حدثنا صدقة بن الفصل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. جی بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. وقوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا. وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم السفك بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. یہاں سے کتاب البیوع شروع ہو رہی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عادت کے مطابق اس کو کچھ آیات کریمہ سے شروع کیا ہے اور ان آیات کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ ان آیات سے تجارت کا جواز معلوم ہوتا ہے، تجارت کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہ آیات لے کر آئے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان آیات میں تجارت کے کچھ اہم اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. امام بخاری چاہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ ہم کتاب البیوع کو شروع کریں وہ اہم اصول ہمارے سامنے آنے چاہیے جن پر اسلام میں تجارت کی بنیاد ہے. تو سب سے پہلے تو وہ آیت نقل کی ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. ان لوگوں نے جو مشرکین تھے جب ربا کی حرمت نازل ہوئی تو اعتراض کیا تھا کہ انما البیع مثل الربا، بیع بھی تو ربا کی طرح ہے. اور مفسرین نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ صورتحال یہ تھی
کہ زمانے جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی اگر کوئی شخص کوئی چیز ادھار خریدتا تھا، یعنی یہ طے ہوتا تھا کہ یہ بیع مؤجل ہوگی، اور بیع مؤجل ہونے کے معنی یہ ہے کہ بائع مبی تو ابھی دے دے گا لیکن اس کی ثمن مشتری ایک خاص مدت کے بعد ادا کرے گا. تو اس صورت میں بعض اوقات کیا بلکہ اکثر اوقات بائع جو ہے وہ کچھ ثمن میں زیادتی کرتا تھا. یعنی مثلا آج ایک چیز نقد 10 روپے میں مل رہی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں خریدتا تو ہوں لیکن 6 مہینے کے بعد میں اس کی ادائیگی کروں گا، تو وہ اس کے اوپر 10 کے اوپر اضافہ کر کے کہتا تھا کہ 12 روپے میں تمہیں دوں گا، 12 روپے میں لوں گا، اور بائع کہتا تھا کہ 12 روپے میں دوں گا، یعنی 6 مہینے کے بعد تمہیں 12 روپے ادا کرنے ہوں گے. تو اس بیع کو جائز سمجھا جاتا تھا. لیکن جب 6 مہینے گزر گئے اور 6 مہینے گزرنے کے بعد ادائیگی کا وقت آیا تو اس وقت مشتری نے پیسے ادا نہیں کیے تو بائع کہتا تھا کہ اتقضی ام تربی، اتقضی ام تربی، کیا تم وہ ادا کرتے ہو 12 روپے یا پھر اس پر مزید اضافہ کرتے ہو، مزید اضافہ کر کے مزید مہلت لیتے ہو. اور تربی کی صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتا کہ بھئی مجھے ابھی مزید 3 مہینے کی مہلت درکار ہے، تو کہتا پھر تمہیں اب 12 نہیں بلکہ 13 دینے ہوں گے. سمجھے نا؟ تو یہ ربا، اس کو ربا قرار دے دیا گیا تھا، اور یہ کیا ہوا، اس کو حرام کر دیا گیا تھا. تو مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ انما البیع مثل الربا، وہ جو شروع میں بیع ہوئی تھی جس میں ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کیا گیا تھا، اس کو تو آپ نے جائز قرار دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ بیع ہے. اور پھر جب مدت کے آنے پر اگر بائع اضافہ کرتا تھا تو آپ کہتے ہیں یہ ربا ہے اور ناجائز ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ وہاں پر بھی ادھار کی وجہ سے اضافہ کیا گیا تھا اور یہاں بھی مزید ادھار کے طور ادھار کی وجہ سے اضافہ کیا جا رہا ہے. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ انما البیع مثل الربا، یعنی وہ بیع جو پہلے ہوئی تھی وہ ایسی ہے جیسے کہ ربا جو بعد میں ہو رہا ہے. اب اس کے جواب میں باری تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بھئی کیا حکمت ہے جس کی وجہ سے وہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ فرما سکتے تھے نا، اس کی حکمت بیان کر سکتے تھے، اس کی علت بیان فرما سکتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بیان نہیں کی بلکہ حاکمانہ جواب دیا. حاکمانہ جواب کیا دیا کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا ہے. تم سمجھو یا نہ سمجھو، اس کی حکمت تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دے دیا تو بس اس کی تعمیل تمہارے ذمہ فرض ہے. تو یہاں یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ ایک بہت بڑے دروازے کو بند کیا جائے. وہ دروازہ کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو اس کے بعد بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ پوچھے کہ پہلے مجھے اس کی حکمت بتائیے، اگر حکمت سمجھ میں آئے گی تو میں کروں گا اس پر عمل ورنہ نہیں کروں گا. یہ جو ذہنیت ہے اس ذہنیت کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکمانہ جواب دیا. کیا مطلب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دے اور کسی کو حلال قرار دے تو تمہیں یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ یہ کہو کہ پہلے مجھے حکمت بتائیں.
یہ ایک بہت بڑی خطرناک ذہنیت ہے جو خاص طور پر آج کل پیدا ہو گئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا کوئی حکم کسی بتایا جاتا ہے لوگوں کو، تو جو لوگ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں یا آزاد خیال کہتے ہیں، تو وہ اس کی کہتے ہیں جی پہلے اس کی لاجک بتائیں. لاجک کا لفظ آج کل بہت استعمال ہوتا ہے. لاجک کی حقیقت ان کو پتہ نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی لاجک کیا ہے اس کی، یعنی اس کے پیچھے منطق کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. تو اس ذہنیت کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب حکمت کے ذریعے نہیں دیا کہ دونوں میں کیا فرق ہے، بلکہ حاکمانہ جواب دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، تاکہ جڑ کٹ جائے اس ذہنیت کی. اور یہ بڑی عظیم بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں جس کے علم میں ساری کائنات ہے اور ساری کائنات کی ہر واقعے کا اس کے پاس علم ہے، وہ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، تو تم کون ہو جو یہ کہو کہ جی پہلے یہ بتائیے کیوں. اگر کوئی تمہارا نوکر ہے اور تم اس سے کہتے ہو کہ بھائی ذرا جا کے بازار سے میرے لیے 10 کلو گوشت لے آؤ، اب وہ کو نوکر کہتا ہے جی کیوں لاؤں، 10 کلو گوشت کیوں لاؤں، آپ تو اکیلے رہتے ہیں گھر میں اور آپ کے لیے 10 کلو گوشت جو ہے وہ بہت ضرورت سے زیادہ ہے، تو پہلے مجھے اس کی حکمت بتائیں تو پھر میں لے کے آؤں گا. اگر کوئی نوکر یہ کہے تو نوکر اس لائق ہے کہ اس کو نوکری پر رکھا جائے، اس کو کان پکڑ کے نکال دیا جائے گا کہ تجھے اس سے کیا بحث کہ میں 10 کلو کیوں منگوا رہا ہوں، میں جانوں اور میری حکمت جانے. تو نوکر ہے، اس کام کے لیے ہے کہ جو حکم دیا جائے وہ بجا لائے. نوکر کے ساتھ جب آپ یہ معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کا غلام نہیں ہے، وہ آپ کا رب نہیں ہے، وہ آپ کا خالق نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارے رب ہیں، تمہارے خالق ہیں، تم ان کے غلام سے بھی آگے بڑھ کر بندے ہو، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو کہ ہم وسعت مانیں گے آپ کی بات جب آپ مجھے اس کی وجہ بتائیں گے اور اس کی حکمت بتائیں گے. تو یہ آیت کریمہ در حقیقت اس ذہنیت کا خاتمہ کرتی ہے جو جواب میں جو بعض احکام شریعہ کے جواب میں بعض لوگ حکمت کا مطالبہ کرتے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ لہذا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ما کان لهم الخیرۃ من امرہم، جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو پھر لوگوں کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اختیار نہیں ہے ان کے پاس کہ بھائی جب چاہے تو عمل کریں چاہے نہ کریں، وجہ سمجھ میں آئے تو کریں، وجہ سمجھ میں نہ آئے تو نہ کریں. لہذا یہ ایک بہت بڑا اصول اور تجارت کے معاملے میں خاص طور پر یہ اس لیے بتا دیا گیا کہ یہ باتیں جہالت کی باتیں ہیں کہ آپ جو ہیں یہ کہیں کہ جی آپ نے تو فلاں جگہ یہ حکم دیا تھا اور اب یہ حکم دے رہے ہیں، وہاں تو آپ نے پہلی مرتبہ تو بیع کو حلال کیا تھا اور دوسری مرتبہ حرام کر رہے ہیں. ایک تو اس سے یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی، حاکمانہ جواب دے گا. دوسرا اصول جو اس میں نکل رہا ہے تجارت ہی کا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سامان خرید رہے ہیں جس کو عروض کہا جاتا ہے، وہ عروض خرید رہے ہیں اور پیسوں کے ذریعے خرید رہے ہیں، ایک طرف پیسہ ہے اور ایک طرف عروض ہے، تو پھر اس میں بائع کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے قیمت لگائے. وہ اگر یہ کہے کہ تم چونکہ مجھ سے ادھار خریدنا چاہتے ہو تو میں اتنے پیسے زیادہ لوں گا تم سے،
اب وہ جو شخص ہے جو خریدار ہے اس کو اختیار ہے، چاہے خریدے اور چاہے نہ خریدے، سمجھے نا؟ تو جب مقابلہ ہو رہا ہو عروض کا کاہے سے؟ ثمن سے، تو وہاں بائع اور مشتری جو ہے نا وہ آپس میں اتفاق سے کوئی بھی ثمن طے کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دو مختلف حالتوں میں دو مختلف ثمن طے کریں، کہ بھئی اگر نقد لوگے تو 10 کی ہے اور اگر ادھار لوگے تو 12 کی ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک چیز متعین کرنی ہوگی بوقت عقد کہ نقد لے رہے ہو یا ادھار لے رہے ہو۔ جب متعین کر لیا کہ ادھار لے رہا ہے اور 12 بھی لے رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ اس واسطے کہ مقابلہ جو ہے وہ ثمن کا کاہے سے ہے؟ عروض سے۔ اور اگر مقابلہ ثمن کا ثمن سے ہو، یعنی ایک طرف بھی ثمن اور دوسری طرف بھی ثمن، روپے کا مقابلہ روپے سے ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں دونوں کا برابر سرابر ہونا ضروری ہے، وہاں پر کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اضافہ ربا ہوگا۔ تو جو صورت میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جب پہلی بیع ہوئی تھی تو وہاں مقابلہ کاہے کا ہو رہا تھا؟ ثمن عروض کا، اگرچہ بیچ میں اجل بھی داخل ہو گئی تھی، لیکن اجل مقصود نہیں تھی، مقصود کیا تھا؟ عروض، اور اجل اس کے ساتھ ایک ضمنی طور پر ایک چیز شامل ہو گئی، دونوں نے آپس میں 12 روپے میں طے کر لیا، بیع ہو گئی۔ اور آگے جا کر جب ادائیگی کا وقت آیا اور اس وقت کہتا ہے کہ التقضی ام تربی، کون کہہ رہا ہے؟ بائع، کہ التقضی ام تربی، تم ابھی ادا کرتے ہو یا ربا یعنی اس کے اوپر اضافہ کر کے دیتے ہو۔ اب یہاں دیکھو مقابلہ کس چیز کا کس چیز سے ہو رہا ہے؟ ثمن کا ثمن سے، کیونکہ عروض تو بک گیا، وہ مشتری کی ملکیت میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ اب جو اس کے ذمہ واجب تھا وہ کیا تھا؟ ثمن، کتنا؟ 12 روپے۔ اب کہتا ہے کہ اگر تم یہ 12 روپے مجھے مزید 3 مہینے کے بعد دینا چاہتے ہو تو 1 روپیہ اور دو۔ تو اب یہاں جو زیادتی آ رہی ہے وہ کاہے کے مقابلے میں آ رہی ہے؟ ثمن کی، ثمن سے، سمجھ گئے؟ تو یہ اصول ایک بتا دیا گیا کہ جہاں مقابلہ عروض کا ثمن کے ساتھ ہو، وہاں پر اگر اجل کی وجہ سے کوئی اضافہ کر دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جہاں مقابلہ ثمن کا ثمن سے ہو تو پھر اس صورت میں اجل کی وجہ سے جو اضافہ کیا جائے گا وہ ربا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بہت مرتبہ لوگوں کو بہت زیادہ اشکال ہوتا ہے جو قسطوں پر خریداری ہوتی ہے نا، قسطوں پر عام طور سے جو آج کل بازاروں میں بھی رائج ہے کہ ایک موٹر سائیکل ہے، وہ اگر تم ابھی بازار سے جا کر خریدو تو مہنگی ہے، سستی ہے، اور جو قسطوں پر بیچنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اضافہ کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں کہ یہ سود ہو گیا، کہ نقد جو خریدی گئی تھی وہ سستی تھی اور مؤجلاً خریدی گئی ہے تو مہنگی ہے، تو اس کو بہت سے لوگ سود سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سود نہیں ہے، ربا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ بیع ہے۔ بیع کس معنی میں ہے؟ کہ ایک طرف عروض ہے اور دوسری طرف ثمن ہے، سمجھ گئے؟ اس واسطے وہ جائز ہے۔
اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی مثلا موٹر سائیکل جو تھی مثال کے طور پر 1000 روپے کی تھی اور وہ جو قسطوں پر دے رہا ہے اور قسطیں متعین ہیں تو وہ 1500 میں پڑتی ہے اس کو مثال کے طور پر. تو یہ جو 500 روپے اس نے زیادہ لیے یہ کس کے مقابلے میں لیے؟ جو بیع ہو رہی ہے وہ تو پیسوں سے موٹر سائیکل کی ہو رہی ہے, لیکن ایک جہت سے اس نے کہا کہ بھئی فلاں صورت میں تو اس کے پیسے اسی کے لے گا موٹر سائیکل ہی کے, لیکن چونکہ دیر میں دو گے تم لہذا میں تمہیں اضافہ کر کے دوں گا. چونکہ بیع یہ ہے لہذا درست ہے. اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جس طرح 1000 روپے کی موٹر سائیکل آپ 1500 میں فروخت کر رہے ہیں, اسی طرح اگر میں تمہیں نقد 1000 دے دوں نقد اور کہوں کہ 6 مہینے کے بعد تم مجھے 1500 دینا تو کیا ہوگا؟ وہ جائز ہوگا ناجائز ہوگا؟ کیوں؟ مقابلے میں سمن کے مقابلے میں سمن ہے, پیسے کے مقابلے میں پیسہ ہے, سمجھے نا, لہذا ناجائز ہے. اور اگر وہی چیز بجائے پیسوں کے وہ کچھ سامان فروخت کرے جو بازار میں 1000 کا ہے اور اس کے اوپر 1500 وصول کرتا ہے تو یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ جائز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اگر اختصار کے ساتھ یعنی اگر اس کو تعبیر کیا جائے تو جہاں 1000 روپے دے کر 1500 وصول کیے جا رہے ہیں وہ ربا ہے اور حرام ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں ایک سامان فروخت کر کے اس کے اوپر پیسے وصول کیے جا رہے ہیں زیادہ تو یہ جائز ہے کیونکہ بیع ہے. یہاں بیع ہے اور وہاں ربا ہے. مقابلہ پیسے کا پیسے سے ہو رہا ہے اور یہاں مقابلہ پیسے کا عروض سے ہو رہا ہے. سمجھ گئے؟ وہ جو 1000 روپے دے کر 1500 روپے لینا یہ جو ہے یہ سودی بینکاری ہے. اور موٹر سائیکل 1000 والی 1500 میں فروخت کرنا یہ اسلامی بینکاری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو سودی بینک ہوتا ہے وہ کیا دیتا ہے؟ پیسے دیتا ہے اور پیسے کے بعد زیادہ واپس لیتا ہے. اور اسلامی بینک جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ چیز فروخت کرتا ہے اور اس کے اوپر پیسے زیادہ لیتا ہے. تو جب عام آدمیوں کے سامنے وہ بات آتی ہے تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں یہ تو ناک گما کر پکڑ لی, اس طرح پکڑنے کے بجائے یوں پکڑ لی. سمجھے نا؟ کیونکہ جو سودی بینک سے پیسے لے رہا ہے اس کو بھی اتنے پیسے دینے پڑ رہے ہیں اور جو اسلامی بینک سے خرید رہا ہے وہ بھی اتنے پیسے دے رہا ہے زیادہ. تو کہتے ہیں یہ تو سب برابر ہے اور یہ ناک گھما کر پکڑنے والی بات ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اصل جو اصول بتا رہے ہیں اس آیت کریمہ میں احل اللہ البیع وحرم الربا میں وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیع اس کو کہتے ہیں جہاں مقابلہ سامان کا پیسوں سے ہو, وہ بیع ہے. اور جہاں پیسوں کا مقابلہ پیسے سے ہو وہ کیا ہے؟ وہ ربا ہے. لہذا اگر دونوں قسم کی چیزوں کو ایک جیسا سمجھا جائے جیسا کہ مشرکین نے کہا تھا انما البیع مثل الربا, سمجھے, تو یہ اس لیے غلط ہوگا کہ دونوں کی حقیقت میں فرق ہے. اگرچہ نتیجہ دیکھنے میں
ایک جیسا نظر آ رہا ہو. تو عقد کی حلت اور حرمت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ عقد کی حقیقت سے ہوتا ہے. عقد کی حقیقت کیا ہے؟ اور نتیجہ بعض اوقات ایک ہی جیسا ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ طریقہ کار میں اور عقد کی حقیقت میں فرق ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے حکم بھی بدل جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی، اگر یہ در حقیقت اسلام کی بہت ہی عظیم، اسلام کا بہت عظیم اصول ہے کہ عروض کے مقابلے میں جب آپ سودا کرتے ہیں وہاں پیسے مقرر کرتے ہیں تو اس کی حقیقت بالکل مختلف ہے. اور اگر پیسے کو آپ سامان تجارت بڑھاتے ہیں اور اس کے اوپر زیادہ وصول کرتے ہیں تو اس کی حقیقت بالکل مختلف ہے اور یہ ربا ہے. گویا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لو کہ نقد جو ہے یعنی پیسہ وہ سامان تجارت نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے تو اس کو بیچ کر تم نفع کماؤ. وہ تو ایک ذریعہ ہے قیمت کے تعین کا، جس کو معاشی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ذریعہ مبادلہ. مبادلے کا ایک ذریعہ ہے، مبادلے کا ذریعہ ہے، تو لہذا خود وہ موضوع تجارت کا نہیں بنتا، وہ تجارت کا کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے. سمجھ رہے ہو بھائیو؟ تو ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، وہ خود موضوع تجارت کا نہیں بن سکتا کہ آپ اس کو تجارت کا موضوع بنا کر اس پر زیادتی وصول کریں. آج دنیا میں جو فساد پھیلا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے کہ روپے کو ذریعہ تجارت بنا دیا. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ جتنے بھی تبادلے ہوتے ہیں کرنسیوں کے، مثلا یہ کہ پاکستانی روپیہ ہے اور ایک طرف ڈالر ہے، امریکی ڈالر، تو ان کے باہم تبادلہ کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے. وہی شرائط تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کیا کہ اگر ایک جنس کے ہیں تو اس میں تساوی ضروری ہے، اور اگر دو جنس ہیں تو تفاضل تو جائز ہے لیکن نسیہ حرام ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں جب تبادلہ پاکستانی روپے کا امریکی ڈالر سے ہو رہا ہے تو دیکھنے میں تو یہ بھی مقابلہ پیسے سے ہے، لیکن جنس کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت پڑ گئی ہے. ضرورت کیوں پڑ گئی ہے کہ میں اگر پاکستانی روپیہ لے کے امریکہ جاؤں اور وہاں جا کر کوئی سامان خریدنا چاہوں، پاکستانی روپے کی کوئی قیمت نہیں، وہاں تو مجھے ڈالر ہی میں خریداری کرنی پڑے گی. اس لیے ضرورت ہے کہ میں روپیہ دے کر ڈالر خریدوں. لیکن وہاں اس لیے وہاں پر کیونکہ دونوں کی قیمت میں فرق ہے لہذا اس میں تفاضل جائز ہے. لیکن اگر اس میں نسیہ کر دیا تو نسیہ کرنے کی صورت میں وہ ربا ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ تو بہرحال حاصل کیا ہوا کہ جہاں حقیقی ضرورت ہے ایک کرنسی کو دوسرے کرنسی سے تبدیل کرنے کی حقیقی ضرورت ہے. حقیقی ضرورت کائے کے لیے ہو سکتی ہے؟ تجارت کے لیے. میں کپڑا منگانا چاہتا ہوں جاپان سے، سمجھے نا، اور اب میں پاکستان روپیہ اس کو دے نہیں سکتا، اس کو یا ڈالر دوں گا یا جاپانی ین دوں گا. تو مجھے ضرورت ہے کہ میں اپنے پاکستانی روپے کو بیچ کر ین حاصل کروں یا ڈالر حاصل کروں. ٹھیک ہے؟ اس ضرورت کے تحت
رہنے کے لیے کہا گیا کہ تماثل ہو یا تماثل اگر نہیں ہے خلاف جس کی صورت ہو تو نسیہ نہ ہو۔ اب اگر اس وقت آپ دیکھیں کرنسی کے جتنے تبادلے دنیا میں ہو رہے ہیں اس میں سے صرف 3% ایسے ہیں کہ جو باقی تجارت کی ضرورت سے ہو رہے ہیں۔ یعنی وہی جو میں نے مثال دی کہ بھئی میں کپڑا جاپان سے منگانا چاہتا ہوں تو مجھے ڈالر کی ضرورت ہے تو میں پیسے دے کر ڈالر خریدتا ہوں، 3%۔ باقی 97% جو ہیں بغیر کسی تجارتی ضرورت کے ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ڈالر اور روپے کو بذات خود ذریعہ تجارت بنا لیا گیا، اس کے نتیجے میں 97% معاملات اس دنیا میں وہ سٹے پر ہو رہے ہیں۔ اس میں سٹہ ہوتا ہے کہ آج میں امریکی ڈالر مثال کے طور پر 160 میں خرید رہا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد بڑھ جائے گا، تو لہٰذا میں مستقبل کا سودا کر لیتا ہوں آج ہی، اور اس کے اندر پھر تو اب وہاں مقصود جو تھا وہ کیا ہوا؟ پیسے سے تبادلہ، تجارت، تو اس کو موضوع تجارت بنا لیا گیا۔ اس موضوع تجارت بننے کی وجہ سے جو معاشی بحران آتے ہیں دنیا میں، ان کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن جس ساری دنیا کے اندر اس کی وجہ سے بحران آتے ہیں، سرمایہ داری نظام کے جو مفاسد ہیں وہ سارے کے سارے اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ اس لیے جو اس آیت کریمہ سے جو اصول نکل رہا ہے وہ کیا ہے کہ اگر مقابلہ عروض کا پیسے سے ہو تو اس میں اگر اجل کی وجہ سے کچھ پیسے بڑھا دیے جائیں تو یہ جائز ہے، لیکن اگر مقابلہ پیسے کا پیسے سے ہو تو پھر اس میں اگر ایک جنس ہے تو تفاضل بھی ناجائز اور نسیہ بھی ناجائز۔ سمجھ گئے؟ یہ بہت بڑا اہم اصول ہے تجارت کا، جس کی طرف امام بخاری نے اس آیت کریمہ کی وجہ سے۔ سمجھ گئے بھائیو؟ آگے دوسری آیت نقل کیے الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم۔ اس آیت سے پہلے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کتابت کا حکم دیا گیا، اور پھر آگے کہا کہ اگر تم سفر میں ہو، ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرہان مقبوضہ، تو رہن لے لیا کرو۔ لیکن اگر وہ تجارت حاضر ہے، حاضر ہونے کا معنی یہ ہے کہ معجل نہیں ہے بلکہ معجل ہے، حال ہے، وہ آپس میں تم جس کی کا تبادلہ کر رہے ہو، تو پھر نہ کتابت کی ضرورت اور نہ رہن کی ضرورت۔ پھر آگے جو باب قائم کیا اس میں پہلی آیت لائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز پوری ہو جائے، یعنی جمعہ کی نماز، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا، یہ ابتغاء من فضل اللہ، یہ قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے اور جگہ جگہ آئی ہے، اور اس سے مراد ہوتا ہے روزگار تلاش کرنا، روزگار تلاش کرنا۔ اس میں روزگار میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خرید و فروخت کے ذریعے روزگار تلاش کیا جائے، تجارت کے ذریعے کیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زراعت کے لیے کیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزدوری کے لیے کیا جائے۔ یہ سب جو ہیں ابتغاء من فضل اللہ میں داخل ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ابتغاء من فضل اللہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جسے انسان بکثرت بھول جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ خواہ تجارت ہو یا زراعت ہو
یا مزدوری ہو، تینوں قسم کی چیزوں میں بعض اوقات انسان اس گھمنڈ میں رہتا ہے کہ میں نے جو نفع کمایا یہ میری قوت بازو کا نتیجہ ہے، میں نے دکان کھولی، میں نے اس کے اوپر سامان لگایا، میں نے پیسہ خرچ کیا، میں نے محنت کی، تو اس سے نفع مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ کاشتکار کہتا ہے کہ میں نے زمین کو ہموار کیا، میں نے اس کے اندر بیج ڈالا، میں نے اس کو پانی دیا، اس کے نتیجے میں پیداوار ہوئی، تو یہ سب میری قوت بازو کا کرشمہ ہے۔ مزدور کہتا ہے کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک محنت کی اور اس کے نتیجے میں مجھے پیسے حاصل ہوئے۔ تو جو کچھ آمدنی ہوتی ہے اس کو انسان اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اپنی محنت کی طرف، اپنی صلاحیت کی طرف، اپنے ہنر کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ اس کو متوجہ کرتے ہیں کہ خدا کے بندے یہ ابتغاء من فضل اللہ ہے، یہ اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، یعنی جو کچھ تم محنت کر رہے ہو وہ اللہ کے فضل کے بغیر وہ کارآمد نہیں ہو سکتی، اس سے تمہیں آمدنی نہیں مل سکتی۔ تمہارے بس میں یہی تو ہے نا کہ بھئی تم نے دکان کھول لی اور بیٹھ گئے، گاہک کون بھیجے گا؟ اگر سارے دن صبح سے لے کر شام تک تم دکان پہ بیٹھے رہو، گاہک کوئی نہ آئے تو چلے گی تجارت؟ تمہارے اختیار میں ہے کہ گاہک کو بلا لو، تمہارے اختیار میں ہے کہ اتنے لوگ بلا لو کہ تم سے اتنا سامان خریدیں کہ جس سے تمہیں نفع حاصل ہو۔ یہ گاہک کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک ہی دکاندار ہے، اس کے اوپر پاس دھڑ دھڑ گاہک آ رہے ہیں، اور ایک دکاندار ہے جو خالی بیٹھا ہے، مکھیاں اڑا رہا ہے۔ یہ تو گاہک کو بھیجنے والا کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ فضل اللہ کی طلب ہے۔ کاشتکار ہے، اس کے بس میں اتنا ہی تو ہے کہ اس زمین کو ہموار کر کے بیج ڈال دے، اس بیج کو پروان چڑھانے والا اور اس کو کوپل بنانے والا اور کوپل سے پودا بنانے والا اور پودے سے درخت بنانے والا یہ کون ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ تو اس کے بس میں ہے کہ وہ اگا دے وہاں سے، وہ اللہ تعالیٰ ہی تو کرتا ہے۔ لہذا جو کچھ کر رہے ہو تم، جو محنت کر رہے ہو نا، وہ کیا ہے؟ ابتغاء من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ اسی طرح مزدوری میں بہت ساری ڈگریاں لیے پھر رہے ہو، ایم اے کی اور پی ایچ ڈی کی، اور جوتے چٹکھاتے پھر رہے ہو بازار میں، کوئی نوکری ملتی نہیں، تو ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ بیکار ہو رہی ہیں۔ نوکری دینے والا، ملازمت دینے والا اور ملازم رکھنے والے کے دل میں تمہارے ساتھ تعلق پیدا کرنے والا یہ کون ہے؟ اللہ۔ لہذا جو کچھ کر رہے ہو روزگار حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے ملازمت ہو، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تمہیں آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ لہذا وہ ابتغاء من فضل اللہ ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے جگہ جگہ قرآن کریم وابتغوا من فضل اللہ، ليس علیکم جناح ان تبتغوا من فضل اللہ، یہ حج کے موقع پر فرما رہے ہیں کہ اگر تم حج کے دوران کوئی تجارت وغیرہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، تو اس میں لفظ وہاں پر بھی تبتغوا من فضل اللہ آیا۔ تو یہ حقیقت قرآن کریم یاد دلاتا ہے کہ بھائی جو کچھ تم محنت کر رہے ہو اس کو اپنی طرف ہی منسوب نہ کرو، اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب کرو۔ ارے سمجھو بھائیو، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے تو بذکروا اللہ کثیرا،
تو اس ابتغاء من فضل اللہ کے دوران اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، لعلکم تفلحون۔ پھر آخر آیت لائے ہے اذا رأوا تجارتا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ یہ پیچھے گزر بھی چکا ہے اس کا شان نزول، اور اس میں فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو جب کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی لہو کا سامان دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں خطبے کے دوران۔ یہ اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی پیشہ انسان اختیار کرے وہ ابتغاء من فضل اللہ ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس پیشے میں تم اتنے منہمک ہو جاؤ کہ اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کو بھول جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض کردہ عبادتوں کو چھوڑ کر تم اس میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو اذا رأوا تجارتا لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ تو ایک مومن کا کیا کام کیا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ یعنی آدمی کی ذہنیت بدل دی، اس کا نقطہ نظر بدل دیا۔ ایک کافر یا ایک غافل انسان وہ جب اپنے کاروبار میں لگتا ہے یا اپنے روزگار حاصل کرنے کی محنت میں لگتا ہے تو بسا اوقات وہ محنت اس کو اپنے اندر اتنی منہمک کر لیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ بتایا گیا ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ تجارت میں لگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو، لہذا ضرورت ہے کہ اپنے روزگار کے دوران بھی تم ذکر جاری رکھو، واذکروا اللہ کثیرا، تاکہ وہ غفلت طاری نہ ہو جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرتے ہیں۔ آخری آیت جو نقل کی ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ یہاں جو ایک اصول اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ کسی معاملے کی صحت کے لیے یا اس کے جائز ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک ہے کہ وہ تجارت ہو، ربا نہ ہو، قمار نہ ہو، تجارت ہو، اور تجارت اسی کو کہیں گے جو مشروع طریقے سے کی جا رہی ہو۔ غیر مشروع طریقے سے جو کام کیا جا رہا ہو وہ تجارت نہیں ہے، جیسے جوا بازی، سٹہ بازی یا سود، یہ جو کیے جا رہے ہیں یہ تجارت نہیں ہے، یہ تو اپنے طرف سے گھڑے ہوئے کچھ معاملات ہیں جن کو تم نے تجارت کا نام دے دیا، حقیقت میں تجارت نہیں ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تجارت ہونی چاہیے، یعنی تجارت مشروعہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان تراض منکم، وہ تجارت بھی باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے۔ باہمی رضامندی سے ہوگی تو پھر درست ہوگی، اور اگر ایک نے دوسرے کے اوپر ویسے ہی مسلط کر دیا زبردستی کر کے تو وہ تجارت نہیں ہے، وہ اکراہ ہے، لہذا وہ معتبر نہیں۔ یہ دو شرطیں ہیں، تجارت ہو اور کیا ہو؟ تراضی ہو۔ ان میں سے صرف ایک ہونا کافی نہیں۔ تجارت تو ہے، بے ہے مثلا، لیکن بائے نے مشتری کو گردن پر پستول رکھ کے کہہ دیا کہ خرید لے اس کو، تو تراضی نہیں پائی گئی، تو وہ عقد درست نہ ہوا۔ اور تراضی ہو لیکن تجارت مشروعہ نہ ہو تو بظاہر تو دونوں بڑے خوشی خوشی معاملہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ تجارت نہیں ہے، وہ اپنا گھڑا ہوا عقد ہے، اس واسطے وہ معتبر نہیں۔ اب سود میں جیسے ساری دنیا میں جو سود دیا جا رہا ہے وہ باہمی رضامندی سے ہے، رضامندی تو ہے دونوں میں،
قمار کے جو سودے ہو رہے ہیں وہ باہمی رضامندی سے ہو رہے ہیں، سٹہ بازی جو ہو رہی ہے وہ باہمی رضامندی سے ہو رہی ہے. لیکن باہمی رضامندی تنہا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا تجارت مشروعہ ہونا ہونا نہ پایا جائے. سمجھے نا بھائی؟ بسا اوقات یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم تو آپس میں باہمی رضامندی سے یہ سودا کر رہے ہیں، وہ بھی راضی اور میں بھی راضی، تو کیا کرے گا قاضی؟ تو یہ تصور ہوتا ہے بعض اوقات، ہم نے تو باہمی رضامندی سے کر لیا. ارے بھائی باہمی رضامندی سے تم نے زنا کر لیا تو حلال ہو جائے گا، باہمی رضامندی سے تم نے سود کا معاملہ کر لیا تو جائز ہو جائے گا، تم نے باہمی رضامندی سے قمار کر لیا تو جائز ہو جائے گا؟ نہیں. تو اسی طرح اگر کوئی عقد تم باہمی رضامندی سے کر رہے ہو لیکن شریعت کے خلاف ہے تو وہ عقد جائز نہیں ہوگا. دونوں شرطیں ہونی چاہیے، تجارت بھی ہو اور تراضی بھی ہو. سمجھ گئے بھائیو؟ تو ان آیات کریمہ کو نقل کر کے امام بخاری نے جو شریعت میں جو تجارت کے بہت اہم اصول ہیں ان کی طرف ایک طرح سے اشارہ کر دیا ہے تاکہ آئندہ جو احکام آنے والے ہیں ان میں یہ بحقیقتیں مد نظر رہیں اور کہ آدمی کسی گمراہی کا شکار نہ ہو. سمجھ گئے؟ اب آگے حضرت ابو ہریرہ جی. سر جی پہلی آیت کی تشریح میں آپ نے بتایا تھا کہ جو فورن ایکسچینج آپس میں فورن کرنسیز گورنمنٹس لیتی ہیں یا پھر ہم لوگ خریدتے ہیں ایکسچینج میں تو صرف 3% ضرورت کا ہوتا ہے، باقی 97% تقریباً سٹا ہوتا ہے. تو سر جی حکومتیں عام طور پہ کبھی کبھی کرتی ہیں کہ ایکسچینج ریٹ فکس کر دیتی ہیں کچھ وجوہات کی وجہ سے، انفلیشن وغیرہ روکنے کے لیے ایکسچینج ریٹس فکس کر دیتی ہیں. مثال کے طور پہ $1 پہ 100 پاکستانی روپیہ، اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے پھر ایکسچینج فورن کرنسی بیچتی ہیں، مارکیٹ میں خریدتی رہتی ہیں تاکہ وہ 100 پہ رہے مصنوعی طور پہ. تو یہ ضرورت میں داخل ہوگا یہ کرنسی بیچنا، یہ بھی ناجائز ہے؟ نہیں، اگر فرض کرو کہ کسی معاشرے کی ضرورت کی وجہ سے، جیسے انفلیشن کو روکنے کے لیے اگر بالفرض حکومت کوئی دام مقرر کرتی ہے کہ اسی پر خریدا جائے گا، اسی پر بیچا جائے گا، تو حکومت کو حق حاصل ہے تسعیر کا. تسعیر کہتے ہیں وہ ریٹ کا متعین کر دینا. تو شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ حاکم کوئی ریٹ مقرر کر دے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ریٹ مقرر کر کے ہو یا باہمی رضامندی سے ریٹ مقرر کیا گیا ہو، دونوں صورتوں میں آدمی کو صرف ضرورت کے تحت وہ خریداری کرنی چاہیے. نہ یہ کہ اس کو ایسی تجارت بنا لے کہ جس میں 97% معاملات جو ہے وہ صرف کرنسی کے ہو رہے ہیں، اور وہ کرنسی بھی اس میں فارورڈ معاملات ہوتے ہیں جس کا مقصد سٹہ بازی ہوتا ہے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر سٹہ بازی کو بند کرتے ہیں فرض کرو، اور جو ہے سٹہ بازی نہ ہو اس میں، اور فارورڈ سودے بند ہو جائیں، تو پھر جو تبادلے ہوں گے نا کرنسی کے وہ صرف حقیقی ضرورت کے تحت ہوں گے، وہ تجارتی ضرورت ہے. تو یا کوئی آدمی سفر پہ جا رہا ہے، سیاحت کے لیے جا رہا ہے، تو اس وقت ضرورت ہوگی. تو جب فارورڈ سودے بند ہو گئے اور سٹہ بازی بند ہو گئی تو پھر چاہے قیمت وہ باہمی رضامندی سے مقرر کرے اور چاہے قیمت حکومت مقرر کرے، دونوں صورتیں میں جائز ہوں گی، دونوں صورتیں جائز ہوں گی. جو اصل خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے؟ فارورڈ سودوں سے یا فیوچر سودوں سے، ان سے خرابی پیدا ہو رہی ہے، اسی سے سٹہ بازی ہو رہی ہے. اسی کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا زبردست بحران ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں. میں اس کی تفصیل میں اب جا بھی نہیں سکتا. میں نے ایک پورا مقالہ اس موضوع پر ہے میرا، جو 2018 کا جو معاشی بحران آیا تھا اس کے اوپر میں نے اس کے کیا اسباب تھے اور کس طرح وہ پیدا ہوا اور اس کے اصل وجوہ کیا تھیں. اگر آدمی گہرائی میں جا کر دیکھے تو اس کے سارے اسباب جو ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، اس لیے ہوا، پہلا ہوا.
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انکم تقولون ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث، تم یہ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں سناتے ہیں. یہ لوگ بعض اعتراض کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں اور دوسرے صحابہ کرام سے اتنی نہیں ہے، یہاں تک کہ 5364 حدیثیں مروی ہیں. حالانکہ حضرت ابو ہریرہ آئے ہیں سن 7 ہجری میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو زیادہ سے زیادہ 3 سال ملے. وہ تو اتنی حدیثیں روایت کرتے ہیں اور دوسرے صحابہ کرام جو 23 سال حضور کے ساتھ رہے تو وہ اتنی نہیں بیان کرتے. تو تمہیں کہتے ہو کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں روایت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہتے ہو کہ کیا وجہ ہے کہ مہاجرین اور انصار وہ اتنی حدیثیں روایت نہیں کرتے جیسے کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. تو وجہ بیان کرتے ہیں کہ ان اخوتی من المہاجرین کان یشغلہم الصفق بالاسواق، میرے جو مہاجر بھائی تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو تو مشغول رکھتا تھا بازاروں میں سودے کرنا، ان کا پیشہ تجارت تھا، تو بازاروں میں سودے میں مشغول رہتے تھے اپنے معاش کو حاصل کرنے کے لیے. وکنت الزم رسول اللہ، یہاں اور میں چمٹا رہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی ملء بطنی، بس میرا پیٹ بھر جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا. تو پیٹ بھرنا بھی ہمیشہ نہیں ہوتا تھا، تو میں اپنے پیٹ کے بھراؤ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا. فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، جب وہ حضرات غائب ہوتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتے تھے اور اپنی تجارت میں مشغول ہوتے تھے، تو میں اس وقت موجود ہوتا تھا. وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، اور جب اپنی مصروفیات کی وجہ سے کوئی چیز بھول جاتے تھے تو میں یاد رکھتا تھا. وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، اور جو میرے انصاری بھائی تھے ان کو مشغول رکھتا تھا اپنے اموال میں عمل کرنا. اموال سے مراد ان کے باغات اور کھیت. وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیثہ یحدثہ انہ لن یبسط احد ثوبہ حتی اقضی مقالتی ہذہ. میں حضور نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنا کپڑا نہیں پھیلائے گا یہاں تک کہ میں اپنی بات پوری کر لوں، اور پھر اس کو اپنے سینے کی طرف جمع نہیں کرے گا مگر وہ یاد رکھے گا ان باتوں کو جو میں کہہ رہا ہوں. تو میں نے ایک چادر کو پھیلایا یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کی تو میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. فما نسیت من مقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک من شیء، اس کے بعد میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سے کوئی بات میں بھولا نہیں. وصلی اللہ تعالی. سوال جی، مبادلہ مالی اور صرف میں ہی تسعیرہ اگر متعین کر لیا جائے، مثلا کچھ ڈپوزٹ دے کے کچھ صرافین ہوتے ہیں مثلا ایک رقم کو ایک ریٹ جو یومیہ چل رہا ہوتا ہے آگے تک اس کو چلاتے ہیں، مثلا 3 مہینے کے بعد بھی وہی ریٹ رکھیں اور ریٹ اوپر نیچے چلا جائے، اس ریٹ کو خریدنا یا تسعیرے کو خریدنا کا کیا؟ میں سمجھا نہیں پوری طرح. یعنی مبادلہ مالی اور صرف میں، مبادلہ مالی اور صرف صرف کا جو جی، اس میں مثلا کچھ صرف کی کمپنیاں ہیں جو تسعیر ایک محدد کر لیتی ہیں کہ ریٹ کو محدد کر لیتی ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ اس کے ریٹ کی تحدید ہو جاتی ہے، ریٹ معین کر لیتی ہیں. ہاں. اور اس ریٹ کو مثلا آج کے دن خریدا جائے وہ 3-4 مہینے آگے تک اسی ریٹ کو رکھتی ہیں. تو چاہے چنانچہ آگے جا کے ریٹ اوپر نیچے ہو جائے تو اس ریٹ کو خریدنا کسی ڈپوزٹ کو دے کے جائز ہے؟
ریٹ اگر متعین کر لیا بطور وعدے کے، ابھی معاملہ نہیں ہوا، لیکن یہ طے کیا کہ ہم آئندہ 3 دن تک جو بھی معاملہ کریں گے وہ اس ریٹ پر ہوگا، ہیں؟ جی جی چاہے بازار میں ریٹ کچھ بھی ہو. جی. اگر یہ قانوناً جائز ہے تو شرعاً بھی جائز.